آپ سامعین کے سامنے مختلف طرق اور روایات میں قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے. آپ یہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ قاری صاحب کیا پڑھ رہے ہیں. تو ان کی کیفیتوں کو جو آپ نے سنا وہ کیا ہے؟ حدیث مبارکہ ہے بخاری و مسلم شریف کی، ان هذا القرآن انزل على 7 احرف فاقرؤوا ما تيسر منه. اس کی تشریح کے لیے، تعارف کے لیے میں رفیق محترم حضرت مولانا قاری و مقری حمزہ صاحب سرتی دامت برکاتہم العالیہ کو مدعو کرتا ہوں. قاری صاحب آئے اور ان کے متعلق اپنا تعارف پیش فرمائیں. مجمع منتشر نہ ہو، اٹھنے کی فضا نہ بنائے تو اچھا ہے. جزاک اللہ. پہلے تعارف کہا تھا نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. محترم بزرگان دین، سب سے پہلے تو قاری صاحب نے جو بھی تلاوت آپ حضرات کے سامنے پیش کی، یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم جن جن طریقوں سے نازل ہوا ہے، اس کا ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا، آپ نے صحابہ کو جو سکھایا، اس کے 2 جز ہیں. ایک کا تعلق تجوید سے ہے اور دوسرے کا تعلق قرات سے ہے. تو ابھی قاری صاحب جو تلاوت کر رہے تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت والی کیفیت، جس کو قرآن کریم کے الفاظ کے اختلاف سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، اس انداز میں، چونکہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اداؤں کو محفوظ کیا گیا، تو وہ تواتر کے ساتھ، تواتر کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا، وہاں سے لے کر آج تک ایک ایک ادا اور ایک ایک اختلاف محفوظ ہے، اور اس طرح محفوظ ہے کہ ایک بڑی جماعت نے اس کو نقل کیا ہے اتصال سند کے ساتھ. بھی درمیان میں سند کا کسی جگہ بھی انقطاع اور ٹوٹ نہیں ہوا ہے. جیسے میں نے میرے استاد سے پڑھا، انہوں نے ان کے استاد سے پڑھا، انہوں نے ان کے استاد سے پڑھا، اس طرح آگے چل کر انہوں نے تبع تابعین سے پڑھا، انہوں نے تابعین سے پڑھا، انہوں نے صحابی رسول سے پڑھا. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو دوسرے صحابی سے پڑھا یا بلا واسطہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس سے آیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لوح محفوظ سے حاصل کیا، اور لوح محفوظ میں رب کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آیا. یہ اللہ تعالیٰ کی تلاوت کی ہوئی اور اللہ کی ذات سے نکلا ہوا یہ کلام ہے قرآن کریم. تو دراصل یہ الگ الگ طریقے اور پڑھنے کے، اس کو ایک ساتھ مختصر وقت میں پڑھنے کے لیے اور جلدی ختم کرنے کے لیے کہ جس میں تمام ہی تلاوتوں کو ایک ساتھ پڑھا جائے. آج ہمارے دور میں وہ متواتر قرأت 10 ہے، 10 ائمہ قرأت ہے. امام نافع مدنی، امام عبداللہ ابن کثیر مکی، امام ابو عمرو بصری، امام ابن عامر شامی، امام عاصم کوفی، امام حمزہ کوفی، امام کسائی کوفی، امام ابو جعفر مدنی، امام یعقوب الحضرمی، امام خلف عاشر. یہ 10 ائمہ ہے، اور ہر امام کی روایت کو نقل کرنے والے ہر ایک کے 2 راوی ہیں. تو اس اعتبار سے ابھی جو قاری صاحب نے تلاوت کی وہ 20 راویوں کی تلاوت تھی، اور اس میں مختلف طرق ہیں. ایک ایک راوی کے 4 طرق ہیں.
تو اس اعتبار سے اس کو جمع کر کے پڑھا گیا جس کا نام ہے جمعاً قرات۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید کرتے ہیں اور آپ حضرات کو دعوت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سلسلہ ذہب کو ہمارے اس ادارے کے اندر جس نسبت پر آج یہ اجتماع قائم ہوا ہے یہاں بھی اللہ جاری فرما دے۔ ہمارے اس پورے ان کے علاقے کو، سورت شہر کے اس علاقے کو خصوصاً اللہ تعالیٰ اس فن تجوید اور قرات کے پنپنے کا، آگے بڑھنے کا، اس کے جاری اور ساری ہونے کا اللہ ذریعہ بنا دے۔ دوستو، آج کا یہ ہمارا اجتماع دو چیزوں پر منعقد ہے۔ ایک کا نام ہے محفل حسن قرات، آپ نے اس میں قراتیں مختلف انداز میں سنی۔ ایک میں اس کو کہتے ہیں کیفیات قرات، جن جن انداز میں آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی گئی ہر طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے پڑھنا ثابت ہے۔ ان کیفیات قرات کو ہمیں بھی حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور ہماری اولادوں کو بھی سکھانے کی ضرورت ہے۔ دوسرا، اسی مضمون کے ضمن میں ایک اور عنوان ہے کہ شعبہ تجوید اور قرات کا افتتاحی اجلاس۔ کیا مطلب ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے موفق بندوں میں سے ایک بندے حضرت مولانا الیاس صاحب اور ان کی جماعت کو اللہ نے ایسی توفیق دی کہ انہوں نے اس سلسلے کی فکر فرمائی۔ کیا فکر فرمائی؟ کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم جو نازل ہوا، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اللہ تعالیٰ نے ترتیل کے ساتھ نازل فرمایا، تجوید کے ساتھ نازل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے صحابہ کرام عربی جانتے تھے، اس کے باوجود اس کا اہتمام کیا جاتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو صحابہ کرام سیکھتے تھے۔ آپ نے شروع میں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ قرہ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہونے کے باوجود اس تجوید اور قرات کے فن کو، یعنی اپنی ادا کو، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھ کر صحیح کرتے تھے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ دوسری طرف یہ تجوید کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن کریم کو ہر انسان کے لیے، میں اور آپ، جو عالم ہے یا غیر عالم ہے، جتنی نماز، جتنی قرات اور تلاوت سے نماز صحیح ہوتی ہے، اتنی تلاوت اور نماز کی مقدار کا تجوید سے پڑھنا اور حاصل کرنا آپ پر بھی اور میرے اوپر بھی فرض عین ہے، ورنہ کر اللہ کے یہاں اس کا جواب دینا ہے۔ بالکل، بے شک۔ آج ہم اس بارے میں بڑے غافل ہیں۔ ہم نے ہر چیز کی فکر کی، ہم نے ہمارے بچوں کے اسکول کی فکر کی، ہم نے ہمارے بچوں کے ٹیوشن کی فکر کی، ہم نے ہمارے بچوں کے اچھے سے اچھے کپڑے اور اچھی سے اچھی غذا کھلانے کی فکر کی، ہمیں ہمارے بچوں کو یہ معلوم ہے کہ کون سی ہوٹل کا کھانا اچھا ہے، لیکن ہمارے بچوں کو یہ نہیں معلوم کہ قرآن کریم کو کس انداز سے پڑھنا اچھا ہے۔ نہ ہمیں معلوم ہے، نہ ہمارے بچوں کو معلوم ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے یہاں ایک مزاج تھا، بڑے سے بڑا استاد اگر حضرت رکھتے تھے، سب سے پہلے نورانی قاعدے کا امتحان لیا جاتا تھا۔ ایک صاحب آئے اور حضرت کے پاس کہنے لگے کہ حضرت میرے تو کتابوں میں اعلیٰ نمبرات ہیں، کہا کہ اس فہرست کے اندر نورانی قاعدے یعنی قاعدے کے نمبر نہیں لکھے ہیں، اس کا امتحان ہوگا۔ اتنا اہتمام تھا۔ اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنا فرض عین ہے۔ آج اگر ایک آدمی یہ ٹھان لے کہ مجھے اپنے قرآن کو صحیح کرنا ہے تو اتنا آسان کام ہے کہ قرآن کریم کے 29 حروف ہیں، ان 29 حرفوں میں سے میں کہتا ہوں 10 سے 15 حروف، زیادہ سے زیادہ 15 حروف ایسے ہیں جو ہماری زبان میں استعمال ہوتے ہیں، رہے 8 سے 10 حروف۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اچھے مجوید کے پاس بیٹھ جائے اور روزانہ ایک ایک حرف صحیح کرے تو آسانی کے ساتھ اپنے قرآن کریم کو 1 مہینے میں صحیح کر لیتا ہے۔
حضرت ایک اور جگہ فرماتے ہیں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اگر آج اعلان کر دیا جائے، اور حضرت کی اسی بات کو میں تعبیر کرتا ہوں کہ اگر آج ان کی مسجدوں میں اعلان کر دیا جائے کہ جو بھی ایک رکوع ہم دیتے ہیں، اگر اس رکوع کو جس بچے نے یا جس بڑے نے مشق کر لیا، حضرت نے مثال میں 5 روپے کا تذکرہ کیا ہے، میں مثال میں 500 روپے کا تذکرہ کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر 500 روپے کا اعلان ہوا کہ جو اتنے رکوع کو 2 آیت 4 آیت کو اگر اچھی طرح مشق کر کے لائے، اس کو 500 روپے انعام دیا جائے گا، لائن لگ جائے گی۔ آج بتائیے، آج اگر کسی جاب یا نوکری کے اندر یہ اعلان لگا دیا جائے کہ اگر آپ کا قرآن صحیح ہوگا تو ہی آپ کو جاب میں لیا جائے گا، بتائیے میں اور آپ قرآن کے پڑھنے اور سیکھنے کی کتنی فکر کریں گے؟ یہاں نوجوان بیٹھے ہیں، وہ بتائیں کہ اگر ہمارے جاب کے ساتھ اگر یہ شرط لگا دی گئی کہ آپ اگر قرآن صحیح ہوگا تو ہی آپ کو جاب پہ رکھا جائے گا، تو ہم کتنی فکر کریں گے؟ اگر وہ مشکل سے ہمیں ہفتے 10 دن میں قرآن صحیح ہو سکتا تھا تو ہم فکر کرتے کہیں 2 دن میں ہمارا جاب لگ جائے تو میں 2 دن رات دن بیٹھ کر کے اس کی مشق کروں۔ لیکن کیا غفلت ہے میرے بھائیوں، دنیا کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہے۔ وہ جاب قرآن سیکھنے کے لیے وہاں محنت نہیں ہو رہی ہے، وہاں اپنی دنیا کے لیے قرآن سیکھا جائے گا۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے صحت قرآن پر کتنے وعدے دیے۔ اگر کوئی وعدہ نہ ہوتا تو بھی اس کتاب کا حق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرز اور جس ادائیگی کے ساتھ نازل ہوا، اس ادائیگی سے ہمیں پڑھنے کی فکر کرنی چاہیے تھی، یہ اس کا حق ہے۔ میں حضرت مولانا سے درخواست بھی کروں گا کہ یہاں جو بڑے حضرات بیٹھے ہیں ان کا بھی منظم نظام ہو، مستقل طور پر یہ بھی آ کر اپنے قرآن کو صحیح کرنے کی فکر کریں، اور یہ سلسلہ بھی انشاءاللہ بہت جلدی اللہ کرے شروع ہوگا، اگر نہ ہو تو یہ شروع ہو جائے، اس کا نظام ہو جائے۔ اور ساتھ ساتھ ہم ہمارے بچوں کو، میں ایک مثال دیتا ہوں، یہاں بیٹھے بہت سارے حفاظ ہوں گے جو کہیں نہ کہیں جاب کرتے ہوں گے، یا یہاں علماء کرام ہیں ان کے تعلقات میں بہت سارے حفاظ ہوں گے۔ ہم کہیں بھی جاب کرتے ہیں، شہر کا ماحول یہ ہے کہ صبح 10 بجے سے پہلے کوئی جاب پہ نہیں جاتا، تو کیا ہمارے پاس ان حفاظوں کے پاس جو رمضان المبارک میں تراویح پڑھاتے ہو، اور اس تراویح پہ ایسی تراویح پڑھاتے ہو کہ جس تراویح پر کسی قسم کا ثواب نہ ملتا ہو غلط قرآن پڑھنے کی وجہ سے، کیا وہ اپنی فکر کر کے 2-3 گھنٹے نکال کر اس مدرسے یا اس طرح کے دوسرے اداروں میں جا کر اپنا قرآن صحیح نہیں کر سکتے؟ بہت آسان شکل ہے میرے بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، ہمیں اس کی کچھ فکریں لینے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ فکر ہو گئی تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ میں اور ہم سب یہ عزم کرتے ہیں کہ ہم پہلے اپنے طرف سے قرآن کریم کو صحیح کرنے کی فکر کریں گے، ہمارے رفقا اور دوستوں کو اس کی ترغیب دیں گے۔ اگر ہمارے اس متعلقین میں کوئی حافظ قرآن ہے، اس کو اس شعبہ تجوید کے ساتھ روایت حفظ کا مکمل کورس کروائیں گے، اور پھر آپ اس روایت کورس کیے ہوئے، حفظ کی روایت مکمل کیے ہوئے کسی قاری کے پیچھے نماز یا تراویح پڑھیے اور بتائیے کہ کیا لطف آتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اس علاقے پر بہت بڑا احسان ہے۔ سب سے پہلے جو 2 قاریوں نے تلاوت کی، کتنی جاذب اور کتنے بہترین انداز میں یہ تلاوت کی گئی، یہ اتنی آسانی سے نہیں ملے ہیں۔ یہ قرہ ان کے لیے تلاش کی گئی ہے، ان حضرات کو لانے کی فکریں کی گئی ہے، ان کے رہنے سہن کا انتظام کیا گیا ہے، ان کی تنخواہوں کا انتظام، وہ اسی لیے کہ ہمارے اس علاقے کے اندر فن تجوید اور قراءت کا یہ مبارک فن جاری ہو جائے۔ اس فکر کو ہم سب کو لے کر چلنا ہے، کسی ایک فرد یا کسی ایک ادارے کی یہ ذمہ داری نہیں۔ دوسرے ادارے کے ذمہ داران حضرات یا وہاں کے اساتذہ سے بھی میں درخواست کروں گا کہ اس فن کو ہمیں اپنے ساتھ اوڑھنے بچھونا بنانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے جو طلبہ قرآن کریم کو ناظرہ سے صحیح پڑھتے ہیں، ان کی تعلیم صحیح سے صحیح ہو، ان کے اندر قرآن صحیح سے صحیح طریقے پر اترے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اداؤں کو اپنی زبان سے جاری کرنے والے بن جائے، اس کی ہم سب فکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس بزم میں ہر ایک میکش کو وحدت کا جام پلاتے ہیں، پیغام شریعت دیتے ہیں، انداز وفا سکھلاتے ہیں۔ ہاں، علم کے اس میں خانے میں پینے سے سرور آ جاتا ہے،
اسرار حرم کھل جاتے ہیں، جینے کا شعور آ جاتا ہے۔ یہ تھے ہمارے اس بزم کے روح رواں اور مہمان خصوصی، اور شہر عزیز میں مختلف مدارس و مکاتب، مثلا مدرسہ محمدیہ عربیہ حنفیہ سگرام پورہ سورت، اور مدرسہ رحمانیہ عربیہ مسجد ہدا اڈاجن سورت، اور مدرسہ تعلیم القرآن رامپورہ کے استاذ تجوید و قرات حضرت قاری و مقری حمزہ صاحب سورتی دامت برکاتہم العالیہ کی ذات گرامی،